اصل میں اس کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے وہاں پر جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ دو مسئلے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ کتے کا جھوٹا پاک ہے یا ناپاک ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کتے کا جھوٹا اگر ناپاک ہے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو یہ بات تو میں تمہیں اس سے پہلے بتا چکا کہ درندوں کا جھوٹا ائمہ ثلاثہ کے یہاں پاک ہے اور احناف کے یہاں کیا ہے بھائی؟ ناپاک. تو کتا بھی ایک درندہ ہے، جیسے شیر اور بھیڑیا درندہ ہے ایسی کتا بھی کیا ہے؟ درندہ. تو کتے کا جھوٹا بھی احناف کے ہیں کیا ہوگا؟ ناپاک. البتہ ائمہ ثلاثہ میں سے امام مالک علیہ الرحمہ نکل گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ کتے کا جھوٹا پاک. کتے کا جھوٹا کیا ہے بھائی؟ اچھا، جب کتے کا جھوٹا پاک ہے ان کے یہاں تو اعتراض پڑے گا اس حدیث سے کہ اس میں یہ کہا گیا کہ کتا جب کسی کے برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ دھو ہے. امام مالک علیہ الرحمہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں دھونا 7 ہی مرتبہ پڑے گا کتے کے جھوٹے برتن. تو معلوم کرے کہ امام صاحب جب کتے کا جھوٹا پاک ہے تو 7 مرتبہ دھونے کے کیا معنی ہے، کیوں دھونے کا حکم دے رہے ہیں آپ؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو کتے کا جھوٹا ہے تو پاک، لیکن یہ 7 مرتبہ دھونے کا جو حکم ہے یہ امر تعبدی ہے، یہ تطہیر کے لیے، پاکی کے لیے نہیں. کیا ہے یہ؟ امر تعبدی. امر تعبدی کا مطلب کیا؟ یعنی اللہ نے حکم دیا اس لیے ہم دھو رہے ہیں. کیا ہے امر تعبدی کا مطلب؟ اس لیے ہم 7 مرتبہ دھوتے ہیں بس. باقی ائمہ ثلاثہ رہ گئے، امام شافعی، امام احمد، امام اعظم، ان تینوں کے نزدیک کتے کا جھوٹا ناپاک ہے. البتہ کتے کے جھوٹا جب ناپاک ہے تو اسے پاک کرنے کے طریقہ کیا ہے اس میں اختلاف ہے. امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ ایک طرف اور امام صاحب ایک طرف. امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھئی کتے کے جھوٹے کو پاک کرنے کا طریقہ بھی وہی ہے جیسے اور دوسری نجاستوں کو پاک کرنے کا طریقہ ہے، 3 مرتبہ دھو دو. کتنی مرتبہ؟ تو کیا ہو جائے گا؟ پاک. تو 3 مرتبہ دھونا احناف کے یہاں کتے کے جھوٹے برتن کو کیا ہے بھائی؟ ضروری ہے. اور 3 مرتبہ دھو کے کیا ہو جائے گا؟ پاک. امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل یہ دونوں بزرگوار یہ کہتے ہیں کہ نہ، کتے کے جھوٹے کو 7 مرتبہ دھونا ضروری ہے. کیا مطلب؟ 7 سے کم مرتبہ دھوئیں گے تو پاک یہ ہے. اور 1 مرتبہ مٹی سے بھی دھونا ضروری ہے، جسے تقریب کہتے ہیں، مٹی سے مانجنا. نہیں یہی سمجھنے کا بھائی مٹی سے مانجنا 1 مرتبہ ضروری ہے، وہ 7 میں داخل ہے یا نہیں؟ تو امام شافعی کہتے ہیں وہ 7 میں داخل ہے. امام احمد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نہ نہ نہ، 7 مرتبہ تو دھونا ہے، الگ سے پھر 1 مرتبہ مٹی سے مانجنا. یہ ان میں اختلاف. تو اختلاف بہت پھیلا ہوا ہے نا. اب یہ جو حدیث ہے اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں منہ ڈال دے، شریبہ کے معنی پینے کے ہیں لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ منہ ڈالنے، تو اس برتن کو دھو 7 مرتبہ. یہ حضرت امام شافعی اور امام احمد کی دلیل ہے اور اپنے مدعا پر صریح ہے کہ 7 مرتبہ دھونا کیا ہے بھائی؟ حدیث میں مذکور. وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ 7 مرتبہ دھونا یہ ضروری اور کیا ہے؟ واجب، اس کے بغیر پاک. دوسری حدیث مسلم کی ہے، کہا کہ تمہارے برتن کی پاکی اذا ولغ فیہ الکلب، ولغ کے معنی منہ ڈالنا. جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اسے دھو کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ. کہ وہ دھو 7 مرتبہ ہے نا.
ऊलाहुन्ना बित्तुराब, और पहली मर्तबा किससे धो? तो वो ये कहते हैं कि 7 मर्तबा धोना ये भी वाजिब और मिट्टी से मांझना ये भी वाजिब। इस अरे बताओ, अकल में आ गई बात नहीं? अब इस हदीस की बुनियाद पर इमाम मालिक अलैहिर्रहमा भी यही कहते हैं कि 7 मर्तबा धोना ज़रूरी है, लेकिन तत्हीर के लिए नहीं है, ये हुक्म कहे के लिए है, ताअब्बुदी है। अलबत्ता ये हदीस अगर खिलाफ होगी तो अहनाफ के खिलाफ होगी, क्योंकि वो 7 मर्तबा नहीं बल्कि किसके कायल हैं, लेकिन अहनाफ के भी खिलाफ नहीं। सुनो, अहनाफ ये कहते हैं 3 मर्तबा धोना वाजिब है और 7 मर्तबा कुत्ते के झूठे को धोना मुस्तहब है। क्या है भाई? तो यहाँ जो अम्र है वो कहे के लिए है, इस्तिहबाब के लिए। तो ये किसके खिलाफ नहीं रही? अहनाफ के भी खिलाफ। दूसरा जवाब अहनाफ की तरफ से ये है कि ये उस वक्त की बात है जब कुत्तों के मामले में तशद्दुद किया गया था, सख्ती। असल में मदीना मुनव्वरा में कुत्तों का मामला ऐसा था कि उसे बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी, तो आपने कत्ले किलाब का हुक्म दिया था। किसका हुक्म दिया था? कत्ले किलाब, कुत्तों को कत्ल करें, ताकि दिलों में जो वो अजमत बैठी हुई कुत्ते की वो निकल जाए, है ना। तो उसी वक्त ये हुक्म था कि कुत्ते के झूठे को कितनी मर्तबा धो, ताकि दिल में उसकी क्या बैठ जाए भाई? नफरत। और बाद में जब कुत्ते की वो बात नहीं रही मदीना वालों, तो कत्ले किलाब का हुक्म भी क्या हो गया? मनसूख। तो ये हुक्म भी क्या हो गया? तो दूसरा जवाब ये है कि ये हुक्म क्या है भाई? नहीं, यही समझ में बात। तो 2 जवाब हैं। एक जवाब ये है कि यहाँ पर अम्र कहने के लिए है इस्तिहबाब, और 7 मर्तबा धोने को हम भी क्या कहते हैं? मुस्तहब। और मिट्टी से मांझने को भी क्या कहते हैं? मुस्तहब। अरे समझ में आई बात, है ना। ये पहला जवाब है। दूसरा जवाब मंसूख। असल में वजह ये है मौलाना कि कुत्ते में ये बात है कि कुत्ते के मुंह से खास किस्म के जरासीम निकलते हैं, और जब वो बर्तन पे लग जाए तो वो जल्दी से मरते नहीं। मिट्टी के अंदर अल्लाह ताला ने नौशादर का मादा रखा, अगर मिट्टी से उसे मांझ दो तो वो जरासीम क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। तो जब बाद में इसके ऊपर साइंसदानों ने रिसर्च की तो ये वजह निकल कर आई कि मिट्टी से मांझने का हुक्म इसलिए दिया था ताकि वो जरासीम क्या हो जाए। قال قام أعرابي فقال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وحريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين رواه البخاري۔ अब इस हदीस पाक में ज़मीन को पाक करने का तरीक़ा है। अइम्मा सलासा के यहाँ ज़मीन को पाक करने का सिर्फ एक तरीक़ा है, और वो है भाई पानी से धोना। इसके अलावा ज़मीन के पाक होने का अइम्मा सलासा के यहाँ कोई और तरीक़ा है ही नहीं। क्या तरीक़ा? बस पानी से। अहनाफ के यहाँ ज़मीन को पाक करने के 3 तरीक़े। एक तरीक़ा तो ये है कि कच्ची मिट्टी अगर है तो उस मिट्टी को खोद दो जहाँ पर नजासत गिरी। मिसाल के तौर पर पेशाब किया किसी ने तो उतना मिट्टी क्या कर दो वहाँ से खोद के फेंक दो, ज़मीन क्या हो गई? पाक। दूसरा तरीक़ा ये है कि वहाँ पर आप पानी डाल दो। क्या डाल दो? अब ज़मीन 2 तरह की होती है, एक वो जो ज़मीन नरम है पानी को पी जाएगी, तो उसमें तरीक़ा ये है कि आप पानी डाल दें, पेशाब जहाँ है वहाँ क्या डाल दें, तो ये पानी थोड़ी देर के बाद ज़मीन में नीचे चला जाएगा। तो जब पानी जाएगा तो वो किसको ले जाएगा? साथ में पेशाब को भी। ज़मीन क्या हो गई?
اور اگر زمین ایسی ہے جہاں پانی نہیں پی رہی ہے، سخت ہے جیسے فرش، کیا تو اس پر یہ ہے کہ پانی ڈالو مت، بلکہ پہلے جو پیشاب وغیرہ پڑا ہے اسے کیا کر لو، کپڑے سے اچھی طرح صاف کر لیا، اب کپڑا بھگو کے 3 مرتبہ وہاں پر پوچھا لگا دو اور اسے نچوڑ دو، تو کیا ہو جائے گا وہ فرش؟ بتاؤ عقل میں آ گئی بات ہے؟ ارے سمجھے مؤذن صاحب، اگر پیشاب نکل گیا کسی کا تو یہ نہیں کہ وہاں پہ پانی ڈال دو پوری مسجد بھی وہ دو، پہلے تو اتنی سی جگہ تھی، اب کہاں ناپاک ہو گئی بھائی ساری مسجد۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ زمین سوکھ جائے سورج کی دھوپ وغیرہ سے، کیا ہو جائے وہ زمین اپنی کیا ہو جائے گی، لیکن یہ پاک جو ہوگی نماز پڑھنے کے لیے ہوگی، تیمم کے لیے پاک۔ حدیث یہ ہے، دیکھو آپ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے مسجد کے اندر پیشاب کر دیا، فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ، تو لوگ ان کے پیچھے پڑے، انہوں نے زبان سے برا بھلا کہا کہ رک جاؤ کیا کر رہا، آپ نے لوگوں سے کہا کہ دعوہ اسے کیا کرو بھائی چھوڑ دو، وَحَرِيقُ عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا أَوْ ذَنُوبًا، سجلن کے معنی بھی ڈول کے اور ذنوب کے معنی بھی کہتے ہیں ڈول، معنی ایک ہی، اور بہا دو اس کے پیشاب پر 1 ڈول پانی ہے۔ اور آگے آپ نے عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی کہ تم بھیجے گئے ہو کیا بنا کر بھائی، آسانی والے، نہ کہ بھیجے گئے ہو کیسے، دشواری والے، لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرو۔ تو وہ یہ کہتے ہیں ائمہ ثلاثہ کہ اس میں صرف ایک طریقہ ہے پانی ڈالنا، تو بس زمین بھی کس سے پاک ہوگی، دھونے میں۔ دوسری حدیث جو ہے وہ حضرت انس کی ہے، مضمون اس کا بھی یہی ہے، قال بینما نحن فی المسجد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء اعرابی، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صحابہ سے بات چیت کر رہے تھے، تو یہ اعرابی آئے اور انہوں نے آ کر پہلے تو 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر یہ دعا کی کہ اللہ مجھ پر اور محمد پر رحم فرما اور ہمارے علاوہ کسی اور پر رحم نہ فرما۔ میرے سمجھ میں آئی بات، مجھ پر اور محمد پر، تو آپ نے فرمایا کہ ایک بہت وسیع چیز کو اس نادان نے تنگ کر دیا، اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ اگر میں پیشاب کرنے کے لیے کہیں دور چلا گیا تو پھر جو ہے یہ بات چیت جو ہو رہی ہے یہ چھوٹ جائے گی، لہذا فقام یبول فی المسجد، کھڑے ہوئے اور وہی پیشاب کرنا شروع کر دیا انہوں نے کہ جلدی سے پیشاب سے فارغ ہو کے آپ کے درس میں بیٹھ جاؤں گا۔ تو اصحاب نبی نے کہا کہ ماہ یہ اس میں فعل ہے، کیا مطلب، رکو رکو، ماہ کیا ہے یہ، اس میں فعل، جیسے پڑھا تھا نا ہی ہاتا، کبھی تو ماضی کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی یہ امر کے معنی میں ہے، رکو رکو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تزریموہ، یہ نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ، ازرما یزرمو کے معنی آتے ہیں پیشاب روکنا، رکوانا، تم اس کا پیشاب مت رکواؤ، تم یہ کہہ رہے ہو نا رکو رکو، اس کے پیچھے پڑ رہے ہو، اگر یہ پیشاب کرتے کرتے بھاگا ابھی تو ایک جگہ ہے مسجد میں، پھر پوری مسجد خراب ہوگی نہیں۔ دوسرے یہ ہے کہ اگر اسی طریقے سے تم نے اسے کہہ دیا، اس نے پیشاب روک لیا اور بندش پیشاب کی لگ گئی، بندش پیشاب بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے، لہٰذا اس کا پیشاب مت روکو، دعوہ کیا کرو، اسے چھوڑو۔ تو صحابہ نے چھوڑ دیا، حتیٰ بالا، وہ پیشاب سے فارغ ہو گئے۔ پھر آپ نے، وہ کہتے ہیں صحابی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ یہ مسجدیں جو ہیں، قال له ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر، قذر کے معنی کہیں کہ ہیں گندگی، قذر کے معنی، آپ نے فرمایا کہ یہ مسجدیں پیشاب اور گندگی کے لیے نہیں ہیں، پیشاب کرنے کے لیے اور گندگی کے لیے نہیں ہے۔ بعض آدمی کی عادت ہونا کہ ناک میں انگلی ڈالی اور وہی مسجد میں ڈال دیا، گندگی کے لیے نہیں ہے نا۔ ایسی کوئی آدمی کیا کرے، میل ایسے کر کے نکالا، پوری بتی کی بتی میل کی اور وہ مسجد میں ڈال دی، یہ سب قذرون میں داخل۔
फिर आपने फरमाया इन्नमा हिय लिज़िक्रिल्लाहि वस्सलाति व क़िराअतिल क़ुरआन औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया ये मस्जिदें तो बनाई गई हैं अल्लाह के ज़िक्र के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए और कुरान की तिलावत के लिए। ये इसके करीब करीब आपने इरशाद फरमाया। आला फिर वो हज़रत अनस ही कहते हैं क्या अमरा रजुलन मिनल कौम, आपने कौम के एक आदमी को हुक्म दिया फ़जाअ बिदलविन मिन माइन, वो पानी का एक डोल लेकर आए, फसन्नहु अलैहि, और उन्होंने पानी का डोल उस पेशाब पर बहा दिया। मुत्तफ़क़ुन अलैहि। ये हदीस क्या है भाई? तो पहली हदीस मुख्तसर थी, ये हदीस क्या है ज़रा उसके मुकाबले में तफसील है। तो इस हदीस की बुनियाद पर अइम्मा सलासा कहते हैं कि ज़मीन के पाक होने का तरीक़ा बस क्या है? कुछ आई है कल में बात नहीं है, क्या हुआ? चलो عن أسماء بنت أبي بكر अन अस्मा عن أسماء بنت أبي بكر قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول اللہ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب صوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب صوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرص ثم لتنتزع بماء ثم لتصلي عليه فيه متفق عليه۔ نضح ينضح باب فتح سے اور باب ضربہ سے بھی ہے ویسے تو۔ ثم لتنضح، دیکھو اگر کسی کے کپڑے پر دم حیض لگ جائے، حیض کا خون لگ جائے، تو اسے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے چٹکی سے انگلی سے اسے ایسے رگڑ لے، تو وہ جو ہوگا وہ چھٹ جائے گا، جو اس پہ لگا ہوا ہوگا وہ، اور پھر پانی سے اسے پاک کر، پانی سے کیا کر لے اسے۔ حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا یا رسول اللہ ارائیتا، ارائیتا کے معنی اخبرنی، مجھے بتائیے جب کسی کے کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو وہ کیا کیسے کرے؟ کہیں پر تصنع، وہ کیسے یعنی اسے پاک کیسے کرے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے کپڑے پر خون کا حیض کا خون لگ جائے فَلْتَقْرُسْهُ قَرَصَ يَقْرُسُ باب نصرہ، اس کے معنی کھرچنے کے آتے ہیں، تو چٹکی سے اسے کھرچ دے، مل دے، چٹکی سے کیا کر دے اسے مل دے، ملنے کے بعد ثُمَّ لِتَنْضَحُ بِمَاءٍ، پھر پانی سے اسے دھو ڈالے، یہاں نضح کے معنی کہیں کہ ہیں غسلہ، پھر اسے پانی سے دھو ڈالے، ثُمَّ لِتُصَلِّ فِيهِ، پھر اسی کپڑے میں کیا پڑھ لے؟ نماز، بس پاک ہو گئی۔ ایسی جسم پر لگ جائے تو اس کا بھی طریقہ یہی ہے، اگر خون کہاں لگ جائے حیض کا تو اسے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پانی سے کیا ہو جائے گا بھائی؟ وعن سليمان بن يسار قال سألت عائشة عن المني عائشة عن المني يصيب سألت عائشة سألت عائشة عن المني يصيب الثوب فقالت يصيب الثوب فقالت كنت أغسل من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج إلى الصلاة وأصل الغسل في ثوبه متفق عليه۔ یہ اس حدیث پاک کے اندر جو ہے وہ مسئلہ، دو مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے مولانا منی پاک ہے یا ناپاک؟ کیا پہلا مسئلہ، اس پہلے مسئلے میں دو بڑے بڑے امام ایک طرف ہیں اور دو چھوٹے چھوٹے امام ایک طرف ہیں۔ بڑے بڑے امام، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک، یہ دونوں بڑے بڑے امام یہ کہتے ہیں کہ منی ناپاک ہے۔ دوسرے چھوٹے چھوٹے دو امام ہیں، امام شافعی اور امام احمد، یہ کہتے ہیں کہ منی پاک ہے۔ اب ان سے معلوم کیا گیا بھائی جب منی پاک ہے تو اسے دھونے کا حکم کیوں ہے؟ کہتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے کہ ناک کی ریٹ نہیں ہوتی، ریٹ کہ منی بھی اسی کی طرح سے،
اچھا دلیل کیا ہے ان کے پاس؟ تو ان کے پاس دلیل یہ ہے سب سے بڑی کہ منی جو ہے وہ تمام اولیاء تمام انبیاء کی پیدائش منی سے ہوئی ہے۔ اگر اسے ناپاک کہیں گے تو یہ انبیاء کی اور اولیاء کی توہین نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تو اس کا جواب یاد رکھو کہ جیسے انبیاء اولیاء کی پیدائش کس سے ہوئی ہے؟ منی سے۔ تو تمام بچوں کی غذا ماں کے پیٹ میں کیا رہتا ہے؟ حیض کا خون۔ اور حیض کے خون کو بھی پاک کہو تو تم ناپاک کہتے ہو۔ نہیں آ رہی ہے سمجھ میں؟ ارے سمجھے؟ دوسری بات، اگر منی پاک ہوتی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی پوری حیات طیبہ میں کبھی ایک مرتبہ کپڑے پر منی لگے ہوئے ہونے کے باوجود نماز تو پڑھتے، لیکن ایسا کہیں ثابت؟ جب بھی منی لگی آپ نے کیا کیا؟ اسے دھویا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ منی پاک نہیں بلکہ کیا ہے؟ یہ بحث ہے اور بڑی لمبی چوڑی بحث ہے، دونوں طرف سے دلائل کے انبار، میں نے تو اشارہ کیا۔ دوسرا مسئلہ ہے منی کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ منی کے امام مالک علیہ الرحمہ منی کو کہتے تو ناپاک ہیں، لیکن ان کے یہاں پاک کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ اسے دھویا جائے، چاہے جسم پر لگی ہو اور چاہے کپڑے ہو، ہے نا؟ احناف یہ کہتے ہیں کہ منی کے پاک کرنے کے دو طریقے ہیں۔ اگر منی گاڑھی ہے تو اسے انگلی سے کھرچ دو، کپڑا کیا ہو جائے گا؟ اور اگر منی گاڑھی نہیں ہے بلکہ پتلی ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اسے کیا کرنا پڑے گا بھائی اس کو؟ تو احناف کے یہاں دو طریقے ہیں، ایک طریقہ ہے اسے کھرچ دو جب بھی پاک، لیکن جب کہ منی کیا ہو، اور دوسرے یہ ہے کہ اسے کیا کرو اگر پتلی ہے دھو۔ لیکن اب منی جو ہے مولانا پتلی ہی ہوتی ہے اتنی، لہذا اب دھونا ہی ہے، کھرچنا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے منی گاڑھی ہوا کرتی تھی برفی کی طرح، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب منی پتلی ہوئی، لیکن بچے پہلے کم ہوتے تھے اب زیادہ ہو رہے ہیں۔ پہلے شادی کے بعد کوئی سال گزر جانے بچہ پیدا نہیں ہے، اب تو شادی ہوئے دیر نہیں بچہ پہلے ہے۔ ہمارے خاص صاحب کی شادی کراتے تھے، ایک سال گزرنے کا نہیں، دو کیلنڈر چھپتا ہے۔ تو ہمارے یہاں دو طریقے دیکھو، حضرت سلیمان ابن یسار فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منی کے بارے میں معلوم کیا جب کپڑے پہ لگ جائے، یعنی اسے پاک کیسے کریں گے؟ تو حضرت صدیقہ نے فرمایا کہ میں تو دھو دیا کرتی تھی، ان تو اغسلہ، میں تو دھویا کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا، اور آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے، وہ اثر الغسل فی ثوبہ، اور دھونے کا اثر آپ کے کپڑے پر ہوتا ہے۔ دیکھو اگر پورا کپڑا ہے نا سفید اور تم تھوڑی سی جگہ دھو دو تو وہ الگ چمکے گی، نہیں چمک گی، اسی کو کہتے ہیں۔ تو یعنی جب دھو دیا ہم نے تو اب سوکھنا ضروری اس کا نہیں، بغیر سوکھے کیا ہو گیا وہ ایک بات۔ دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ جتنے کپڑے پر نجاست لگ جائے اتنے کو دھونا واجب ہے، پورے کپڑے کو دھونا کہتی ہیں کہ آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے، وہ اثر الغسل فی ثوبہ، اور دھونے کا اثر چمکتا تھا، دکھائی دیتا تھا، کہاں؟ آپ کے ایسی حکم ہے بھی نہیں کب جب کہاں لگ جائے منی جی۔ وعن الأسود وحمام عن عائشة قالت كنت أفرق المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم، وفي رواية علقمة والأسود عن عائشة نحوه وفيه ثم يصلي فيه۔ حضرت اسود اور حضرت حمام، اسود جو ہیں یہ بھی تابعی ہیں، لیکن یہ ایسے تابعی ہیں کہ جنہوں نے زمانہ نبوت تو پایا ہے لیکن آقا کا دیدار نہیں کیا، ایسے لوگوں کو مخضرمین کہتے ہیں۔ یہ
रहा है, बैठा बैठा सही करके बैठा। महाराणा रणजीत सिंह की तरह बैठ गए। और दूसरे ताबई हैं, ये कौन, हम्माम, ये दोनों बुजुर्गवार जो हैं हज़रत आयशा से नकल करते हैं। हज़रत आयशा कहती हैं कुंतु अफरुकू, फ़रका यफरुकू बाब नसरा से, इसके माना आते हैं मौलाना रगड़ना, कि मैं मनी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से क्या कर देती थी भाई, रगड़ देती, जबकि मनी क्या हो, खुश्क हो। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, ये अहनाफ की दलील है। एक और तरीक़ा भी है मनी के पाक होने का, क्या, उसे क्या कर दो। और हज़रत अलक़मा और असवद की रिवायत हज़रत आयशा से ऐसी ही है, उसमें इतना और है इस रिवायत में क्या, कि फिर आप उसमें नमाज पढ़ते। وعن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنزعه ولم يغسله متفق عليه۔ असल में ये मसला है छोटे बच्चा और बच्ची। छोटा बच्चा और बच्ची कौन, जिसने अभी बाहर की कोई चीज़ खानी न शुरू की, किस पर इक्तिफा करता हो, वो माँ के दूध पर। और अगर बाहर की चीज़ खानी शुरू करती, रोटी, चावल, सेरेलेक्स, पार्ले जी का बिस्किट है ना, ये दूध का डब्बा, तो बाहर की चीज़ खानी है। ये किसके बारे में है मसला, वो बच्चा या बच्ची जो सिर्फ क्या पीता है, माँ का, बाहर की कोई चीज़ नहीं खाते। छोटे बच्चे होते हैं, अब नहीं होते, अब कंप्यूटर का दौर है, आते ही मोबाइल है उसके हाथ में। अरे समझे कुछ नहीं समझे। तो ऐसे छोटा बच्चा और बच्ची, उसका पेशाब पाक है या नापाक। बड़े बच्चे का तो पेशाब नापाक है, और अगर बाहर की कोई चीज़ खानी शुरू कर दी है उसने, जब भी पेशाब क्या है भाई, नापाक, इत्तिफाक। लेकिन इतना छोटा बच्चा, उसका पेशाब पाक है या नापाक। तो लड़का हो या लड़की, तमाम अइम्मा का इत्तिफाक है, मुत्तफ़क़ अलैह मसला है कि इतना छोटा बच्चा और बच्ची जिसका जो सिर्फ दूध ही पीता है माँ का, उसका पेशाब भी नापाक। क्या है भाई, नापाक होने में किसी को इख्तिलाफ नहीं। इख्तिलाफ ये है कि पाक करने का तरीक़ा क्या है। अइम्मा सलासा ये कहते हैं कि अगर लड़की है तो उसके पाक करने का तरीक़ा वही है जो औरों के पाक करने का तरीक़ा है, कि 3 मरतबा धो और क्या कर दो, निचोड़ दो, कपड़े को धो और क्या करो, क्या हो जाएगा, पाक। लेकिन अगर लड़का है तो अइम्मा सलासा ये कहते हैं कि अगर वो पेशाब कर दे कपड़े पर, लड़का, बच्चा, कौन सा बच्चा, जो माँ का दूध पीता, हाँ, उसके पाक करने का तरीक़ा ये है कि उसे धोना ज़रूरी नहीं, कपड़े पे छींटे मार दो, पाक हो जाए। क्या कर दो कपड़े पे, क्या हो जाएगा कपड़ा। अब छींटे मारने से हमारे तलबा ये समझते हैं कि ऐसे पानी लिया हाथ में, यूँ करके छींटे मार दी, पाक। ये मतलब क्या, मतलब ये है कि छोटे बच्चे ने पेशाब कर दिया, तो ऐसे पानी लो और पानी लेके उस पर टपकाओ। कब तक, जब तक ये ज़न्न गालिब हो जाए कि अब पानी पेशाब पर क्या गया, इसका नाम क्या है, छींटे। ये है छींटे मारने का तरीका। अरे खान बहादुर, समझ में आई बात। बाद लोग ये समझते हैं कि छींटे मारने का मतलब यूँ करके छींटे मार, नहीं, क्या, पानी टपकाओ उस पर, कितना कि पानी किस पर गालिब आ जाए, क्या हो जाएगा, पाक। ये है छींटे। तो लड़का है पेशाब
तो कपड़े पे कर दे तो पाक करने का तरीका छींटे मार, लड़की है तो अहनाफ मैसलासा का हो गया। अहनाफ क्या कहते हैं? अहनाफ ये कहते हैं कि लड़की के पाक करने का तरीका तो वही है, इसमें खिलाफ है। एक मर्तबा धो फिर क्या करो निचोड़ो, दूसरी मर्तबा धो फिर क्या करो निचोड़ो, तीसरी मर्तबा धो क्या हो जाएगा। लेकिन लड़के में गस्ल खफीफ का क्या, गस्ल खफीफ किसे कहते हैं? एक मर्तबा धोना, गस्ल खफीफ कहते हैं पानी बहाने को, इसे कहते हैं पानी रहड़ना, पानी बहाना। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ बच्चे ने पेशाब कर तो अब पानी लेकर इस पर क्या करो, बहाओ। इतना पानी बहा दो कि ये जन्ने गालिब हो जाए कि पेशाब क्या हो गया है, अरे पेशाब क्या हो गया है। बस अब इसे निचोड़ना नहीं है, बस पानी बहा दिया, रहड़ गया, क्या हो गया कपड़ा। इसे क्या कहते हैं, गस्ले पानी बहाना। बताओ समझ में आई बात? अब आ जाओ हदीस पाक देखो। हदीस पाक ये है कि हज़रत उम्मे कैस बिनते मिहसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुहाजिरीन में से हैं, वो अपने छोटे बच्चे को लेकर आईं। जैसे बुजुर्गों के पास ले आते हैं दुआ के लिए, दम कराने के लिए। कैसा बच्चा था? जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने छोटे बच्चे को लेकर आईं जो खाना नहीं खाता। क्योंकि अगर खाना खाना शुरू कर दे, लड़का हो या लड़की हो, फिर तो पाक करने का तरीका क्या है भाई, धोना ही है। तो आका ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया, नहीं बिठा लेते छोटे बच्चे को। फबाला अला सऊबिही, तो बच्चे ने आपके लड़का जो था आपके कपड़े पे पेशाब कर दिया। तो आपने पानी मंगाया, पानी मंगाकर फनज़हहू, इस नज़ाहा के माना क्या, अइम्मा सलासा कहते हैं नज़ाहा के माना है छींटे मारना। नहीं समझ में आई बात है? और अहनाफ कहते हैं कि नज़ाहा के माना है क्या भाई, धोना, गसला के माना। और आपने क्या करा, पानी बहाया, फनज़हहू, कपड़े पर क्या करा आपने, ये किसके मुताबिक तर्जमा कर दिया, अहनाफ के। और वो क्या करेंगे तर्जमा, आपने पानी की, आगे लफ्ज़ ये है वलम यग़सिलहू, आपने क्या नहीं करा, धोया नहीं। ये टुकड़ा अहनाफ के खिलाफ है, लम यग़सिलहू, आपने धोया नहीं है, खिलाफ अहनाफ के। देख लो, अहनाफ तो ये कहते हैं कि धोना पड़ेगा। याद रखो ये रिवायत मुस्लिम में भी है और वहाँ ये लफ्ज़ है लम यग़सिलहू गसलन, और गसलन मफ़ूल मुतलक कहने के लिए आता है, ताकीद। अब तर्जमा ये होगा आपने मुबालगे के साथ, तो नफ़ी नफ्से गस्ल की नहीं है, नफ़ी किसकी है, मुबालगा फिल गस्ल। तो ये हदीस अहनाफ के खिलाफ नहीं कि लम यग़सिल के अंदर नफ़ी जो है वो नफ्से गस्ल की नहीं है, बल्कि किसकी है, मुबालगा फिल गस्ल की है। और हम भी इसी के कायल हैं कि लड़के के पेशाब में मुबालगा फिल गस्ल, बल्कि सिर्फ एक मर्तबा पानी बहाने से कपड़ा पाक। अरे समझ में आ रही है कुछ हदीसें या नहीं आ रही हैं? अगली रिवायत अच्छा, अब रहा ये कि भाई लड़का और लड़की के पेशाब में फ़र्क क्यों करा, लेकिन ये जब तक फ़र्क है जब तक वो कुछ खाएं ना। अगर बाहर की चीज़ खाने लगे तो फिर फ़र्क नहीं है, फिर तो एक ही तरह से पाक होगा। उस वक्त फ़र्क होने की वजह यह है असल में कि आज भी दस्तूर और उस ज़माने में भी यही दस्तूर था कि महफिलें जो होती हैं, मजलिसें जो होती हैं, वहाँ आम तौर से दस्तूर ये है कि लड़के को तो लोग लेके जाते हैं, लड़कियों को लेके।
जैसे कहीं बैठने के लिए गए तो लड़का है तो उसे तो गोद में लेके चले जाएंगे, लड़कियों को लेके, ये उस ज़माने में भी दस्तूर था, आज भी दस्तूर। चुनांचे देख लो, अगर किसी का लड़का है तो उसे गोद में लेके शाम को टहलाने के लिए निकल जाएगा, लड़की को इतनी के साथ में रिवाज। तो अब जब लड़के को लेके मजलिसों में जाते हैं, जगह जगह बैठते हैं, गोद में लेते रहते हैं, बाहर लेके निकलते हैं, तो अगर वहाँ धोने के लिए मुबालगे का हुक्म दिया जाए तो हरज हो। इसलिए कहा कि वहाँ सिर्फ क्या कर दे, गस्ले खफीफ का। समझ में आया? बाद लोगों ने एक और फ़र्क किया, बाद ने फ़र्क ये किया है कि लड़की के पेशाब में ताफ़ुन ज़्यादा होता है और लड़के के पेशाब में ताफ़ुन क्या होता है। इसलिए लड़की ने अगर पेशाब किया तो वहाँ क्या करेंगे भाई, बाकायदा धोएंगे, और लड़के के पेशाब में सिर्फ क्या कर देंगे, पानी बाहर। आप कहेंगे अब तो ऐसा नहीं होता, अब ऐसा इसलिए नहीं होता कि पहले ही दिन से बाहर की चीज़ बच्चा खाता हमारी बात। इसलिए लड़कों के पेशाब में भी क्या आती है, खूब ताक़ुत। समझ में आ गई बात? पहले ही दिन से खाना शुरू कर दें, पैदा जैसे ही वो होगा उसके मुंह से वो लगा देंगे एकदम, है ना। ननिहाल की तरफ से जो छूचक आती है उसमें भी चीज़ें आती है, और एक वो आती है चूसनी, मुँह में चूसनी, पहले दिन से कर रहे हैं। और ज़रा सा बड़ा हुआ तो बिस्किट, ग्लूकोज का बिस्किट, पार्ले जी का बिस्किट देना शुरू कर दिया। अब क्या क्या खिलाते हैं बता सकते हो? 3 नंबर और क्या खिलाते हैं छोटे बच्चों को, हैं? अब तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं बच्चों के लिए भी। عن عبد الله بن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ضبط الإهاب فقد طهر فقط طهورا। देखो मौलाना, इहाब कहते हैं कच्ची खाल को, और जब खाल के ऊपर दबागत दे दी जाए, ये समझ में आई बात। दबागत देने के मुख्तलिफ तरीके हैं, धूप में सुखाकर भी दबागत होती है, नमक लगा के भी, और जैसे भी। मकसद क्या है भाई, दबागत, उसकी गंदगी निकल जाए, दबागत। तो एक बात याद रखो आप कि जो मजबूह जानवर है उसकी खाल भी पाक है, चाहे वो कच्ची हो या दबागत के बाद, वो क्या है। जो वो पाक है तो उसका बेचना भी जायज़ है और ख़रीदना भी क्या है, जायज़ है। लेकिन जो मुर्दार है, जो क्या है भाई, मुर्दार नहीं है, मुर्दार, उनकी खाल नापाक है। कब? जब कच्ची हो, और अगर दबागत दे दी जाए तो वो भी क्या हो गई, तो इहाब कहते हैं उस खाल को, जब वो दबागत से पहले पहले हो तो क्या कहलाएगी, इहाब कहते हैं। तो मुर्दार की खाल दबागत से पहले क्या है, नापाक। जब नापाक है तो उसका बेचना भी ना जाए, खरीदना भी ना जाए। नहीं समझ में आई बात? हाँ, मुर्दार की खाल को जब आपने दबागत दे लिया तो अब वो क्या हो गई, पाक, तो उसका बेचना भी जायज़ और खरीदना। कहाँ पहुँचा हुआ, बोलता नहीं, अब मेरे पास बैठ के सो रहा है। कहाँ पहुँचा था? दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, तो आँख बंद करके दीदार यार कर रहा है। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान दानिश, आँखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। दीदार के लिए आँखें बंद कर रहा था। तो दीदार पहले समझ तो ले, कान खुलेगा। क्या कह रहा, आँख सो रही थी, कान खुलेगा? बताओ, मसला समझ में आया अच्छी तरह से जो मैंने खाल का बताया? आप सल्लल्लाहु क्या है हदीस, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जब कच्ची खाल को दबागत दे लिया जाए तो वो पाक हो जाएगी। यहाँ बताओ कौन सी कच्ची खाल मुराद होगी?
मुर्दार। क्यों, जो मजबूह जानवर की कच्ची खाल है वो तो कच्ची भी क्या है भाई, पाक। चलो। قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا أخذتم لهابها فطبختموه فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها متفق عليه. اور یہی ہے کون، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں تصدق علی مولات لمیمونۃ بشاۃ، حضرت میمونہ جو ام المومنین ہیں اور یہ حضرت ابن عباس کی خالہ ہیں. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باندی کو ایک بکری ملی، اس میں بھائی صدقے، ایک بکری دی گئی صدقے، وہ مر گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس بکری کے پاس سے ہوا، مری پڑی تھی. آپ نے فرمایا کہ حلا اخذتم یہاں بہا، تم نے اس کی کھال کیوں نہ اتار لی. اخذتم کے معنی لے لی، اس کی کھال کیوں نہ اتار لی. فدبغتموہ، پھر تم اس کو کیا دے دیتے، دباغت. فانتفعتم به، پھر اس سے کیا اٹھاتے، فائدہ. فائدہ کیا ہے، دباغت کے بعد پاک تھی وہ بیچ دیتے یا استعمال میں لے آتے. تو صحابہ نے یہ کہا کہ یہ تو مردار ہے بکری. آپ نے فرمایا کہ مردار کا کھانا حرام ہے. رہی اس کی کھال، تو کھال تو دباغت کے بعد کیا ہو جائے گی، دباغت کے بعد کھال کیا ہو جائے گی بھائی. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مردار کی کھال بھی دباغت کے بعد کیا ہو جاتی ہے، پاک. یہ احناف کا مسئلہ ہے، یہ سب دلائل احناف کے اس میں چل رہا ہے حق میں. جی. وعن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماتت لنا شاة فطبخنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار سنا رواه البخاري. یہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین ہے. نہیں، حضرت خدیجہ کے بعد میں آپ نے سب سے پہلا نکاح حضرت سودا ہی سے کیا تھا، بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ یہ کہتی ہیں کہ ہماری ایک بکری مر گئی. فدبغنا مسکہا، مسکن کہتے ہیں کھال کو، تو ہم نے اس کی کھال کو دباغت دے لی. ہم نے اس کی کھال کو کیا دے دیا، دباغت دے دی. ثم ما زلنا ننبذ، نبذ ینبذ کے معنی کہیں کہ ہیں نبیذ بنانا، اور پھر برابر ہم اس میں کیا بناتے رہے، نبیذ، یہاں تک کہ وہ کیا ہو گئی بھائی، وہ کیا ہو گئی، پرانی شن. کیا ہو گئی، پرانی شن کے معنی نہیں سمجھ میں آئی بات. یعنی ایک بکری مر گئی تھی، اس کی کھال اتار کر اس کا کیا بنایا، مشکیزہ، اور اس مشکیزے میں کیا بناتے رہے. پھر پتہ چلا کہ دباغت کے بعد کیا ہو جاتی ہے، کھال پاک. اب چاہے اس میں آپ گیلی چیز رکھو یا سوکھی، دونوں کیا ہے، جائز. حتیٰ کہ پانی رکھو تو جب بھی وہ پانی پاک رہے گا، ناپاک. یہ اس لیے کہ بھائی وہ تو کھال ناپاک تھی، سوکھ گئی، چلو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم پانی بھر لیں گے اس میں تو وہ تو کیا ہو جائے گی، گیلی ہو جائے گی نا، تو کہیں پھر ناپاک نہ ہو جائے. تو اس کو بھی وہم ختم کر دیا. یعنی دباغت کے بعد جب ایک مرتبہ کھال پاک ہو گئی، پھر وہ کیا رہے گی، ہم نے برابر اس میں مازل نہ برابر اس میں نبیز بناتے رہے، حتیٰ سارا شنن کیا ہو گئی بھائی، وہ پرانی. جی. الفصل الثاني عن لبابة بنت الحارث قالت قال حسين بن علي في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه فقلت البس ثوبا واعطني ازارك حتى اغسله قال انما يغسل من بول الانثى وينضح من بول الذكر رواه ابو داود احمد وابو داود وابن ماجه وفي روايه لابي داود والنسائي نبي السمح قال يغسل من بول الجاريه ويرش من بول الغلام. حضرت لبابہ بنت الحارث، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا لگیں گی، چچی. وہ یہ کہتی ہیں کہ حسین ابن علی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا. کس نے؟ ہاں. تو جب پیشاب کر دیا تو حضرت لبابہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی.
انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ البس ثوبن، دوسرا کپڑا بدل لیں، اے البس ثوبن آخرا، دوسرا کپڑا پہن لیں، وہ آتینی ازارہ کا، اور تہمد مجھے دے دیں، کیوں؟ حتی اغسلہ، تاکہ میں اسے دھو لوں۔ آپ نے فرمایا کہ دھویا جاتا ہے لڑکی کا پیشاب، مطلب دھویا جاتا ہے کیسے؟ مبالغے کے ساتھ، اور لڑکے کے پیشاب پر کیا کرا جاتا ہے؟ پانی بہایا جاتا ہے، ینضح، اور وہ تینوں کیا ترجمہ کریں گے؟ لڑکے کے پیشاب پر چھینٹے ماری جاتی۔ یہ روایت احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ کی ہے، اور ابو داؤد اور نسائی نے روایت نقل کی ہے حضرت ابو الصمت سے، کہتے ہیں کہ یغسل من بول الجاریۃ، دھویا جائے گا لڑکی کا پیشاب، وہ یرش من بول الغلامی، اور لڑکے کے پیشاب پر کیا کی جائیں گی؟ چھینٹے ماری جائیں گی۔ رش یرش باب نصرہ سے کیا ماننا؟ چھینٹے مارنے کا طریقہ بتائیں۔ وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وطئ احدكم بنعل الاذى فان التراب له طهور، رواه ابو داود وابن ماجه معناه۔ دیکھو مولانا، راستے کے اندر جو گندگی پڑی ہوئی ہوتی ہے نا، ناپاکی، یا تو ناپاکی ہوگی یا گندگی ہوگی۔ ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے، خشک اور تر۔ خشک کیا ہے؟ جیسے کہ پخانہ ہے، بالکل خشک ہو گیا، یہ سمجھ، یا گوبر ہے، کیا ہو گیا؟ بالکل خشک، یہ تو خشک ہے۔ اور تر یہ ہے جیسے کہ مثال کے طور پر پیشاب پڑا ہے، ابھی کسی نے پخانہ کرا، وہ پڑا ہے، یہ کیسا؟ ایک ہوتی ہے گندگی، جیسے کہ کیا پڑا راستے میں؟ بلغم ہے، ناک ہے، تھوک ہے، یہ کیا ہے؟ ناپاک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ آدمی راستے میں چلتا چلا جا رہا ہے، اس نے چادر وغیرہ کوئی کپڑا اوڑھ رکھا ہے ایسا، یہ ننگے پیر ہے، سمجھیں کیا ہے؟ اور خشک نجاست پر اس کا پیر رکھا گیا تو پیر ناپاک ہوگا۔ اگر وہ اس کے پیر پر لگ بھی گئی نا، یا کپڑے پر لگ گئی، تو تھوڑا آگے کو چلے گا نا، تو جب کیسی جگہ آئے گی صاف، تو وہ گھسٹ کے خود چھٹ جائے گی۔ ارے کپڑے پہ لگ گئی نا، یہاں لمبا سا کسی کی چادر ہے تو پھیلا رکھی اس نے، چل رہا ہے، ریتیلی زمین ہے یا کیسی بھی، تو اس کے اس پر پخانہ تھا، خشک، وہ لگ گیا، جب آگے کو چلے گا تو وہ چھٹ جائے۔ اور اگر تر نجاست ہے تو وہ تو لگ جائے گی۔ ایسی گندی چیزیں ہیں، گندی چیزیں لگ گئی پیر وغیرہ پر، جب پیر پر لگ گئی، ننگے پیر آپ جا رہے ہو کہیں، آگے جب ریت میں پھر چلیں گے تو وہ گندگی کیا ہو جائے گی؟ خود ریت سے۔ ارے کچھ حکم آئی بات آپ کے یا نہیں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی۔ اب آپ ذرا حدیث پاک کے الفاظ دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وطی احدکم، وطیہ کے معنی چلنے کے آتے ہیں، جب تم میں سے کوئی چلے اپنے جوتوں کے ساتھ گندگی پر، جب تم میں سے کوئی چلے اپنے جوتوں کے ساتھ کس پر؟ فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ، تو یہ فتح کے ساتھ، تو مٹی اس کے لیے پاک کرنے والی ہے۔ اب اذا سے مراد اگر آپ گندگی لے لو، کیا کوئی ناک تھوک ریٹ وغیرہ، تو ایک آدمی اگر ننگے پیر جا رہا ہے، بلغم اس کے پیر پہ لگ گیا، پھر جب آگے کو چلے گا ریت میں تو وہ کیا ہو جائے گا بھائی؟ پاک ہو گیا۔ یہ سمجھ میں آئی بات؟ اب اس پیر کا دھونا ضروری ہے، وضو ٹوٹا، ایسی خشک نجاست کا بھی یہی حکم ہے، بھی پیر دھونا پڑے گا۔ ہاں اگر تر نجاست لگ گئی ہے تو اسے تو کیا کرنا پڑے گا مولانا، لیکن وضو اس سے بھی نہیں ٹوٹے گا، صرف کیا کرنا پڑے گا؟ کہاں؟ جسم پر جہاں لگ گئی ہو یا کپڑے پر جہاں، اسے کیا کرنا پڑے گا؟ بس۔ تو اس حدیث پاک میں جو کہا کہ مٹی اس کے لیے کیا ہے؟ پاک کرنے والی ہے، یہ کب ہوگا؟
जबकि नजासत कैसी हो, खुश्क हो, या मुराद क्या लें आप? हाँ, एक और चीज़ है, ऐसी चीज़ है मौलाना कि जिसकी निचोड़ा नहीं जा सकता, जैसे कि लकड़ी है, ये समझ में आई बात, आईना है, इन पर नजासत लग जाए तो साफ करने से क्या हो जाएगा? बशर्ते कि नजासत कैसी हो, ज़ी जिर्म। चलो। وعن أم سلمة قالت لها امرأة إني أكل زين وامشي في المكان القدر قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده رواه مالك وأحمد والترمذي وأبو داود والدارمي وقال عن امرأة أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک عورت نے یہ مسئلہ پوچھا، ام المومنین سے یہ مسئلہ پوچھا، کیا میں ایسی عورت ہوں جو اپنا دامن لمبا رکھتی ہوں، یعنی میرا دامن ذرا کیا ہوتا ہے، لمبا، زمین پر گھسٹ کے چلتا ہے، چادر ادھر اوڑھتی ہوں، وہ امشی فی المکان القذر، اور میرا گزر ہوتا ہے کیسی جگہ سے بھائی، گندی جگہ سے، جہاں کیا پڑا ہوا ہوتا ہے، ناک، تھوک، گارا، یہ چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے میرا دامن اس میں کیا ہو جائے گا، سن جائے گا، وہ میرے دامن پر لگ جائے گا۔ اب انہیں یہ وہم تھا کہ اس سے مجھے کپڑا اپنا دھونا پڑے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ناک، تھوک وغیرہ تو خود ناپاک نہیں ہے، گارا تو خود ناپاک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یطہرہ ما بعدہ، کہ یہ بتاؤ اس کے بعد میں پاک زمین آتی ہے یا نہیں آتی؟ کہ ہاں آتی ہے، کہ جب تم پاک زمین پر گزرو گی نا، اور وہی دامن تمہارا کس سے لگے گا، مٹی سے، ہے نا، اور مٹی سے لگ کر وہ گندگی چھٹ جائے گی تو وہ پاک ہو جائے گا، تو اسی کو کہا کہ پاک کر دے گی اس گندگی کو کیا، بعد والی زمین۔ تو اسے جو وہم تھا عورت کو، وہ کیا کر دیا ام سلمہ نے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا۔ اچھا، یہ روایت جو ہے ابو داؤد اور دارمی میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ عورت جو تھی ابراہیم ابن عبد الرحمن ابن عوف کی ام ولد تھی۔ وعن المقدام بن معدي قرب قال نهى رسول الله قربہ نہیں ہے، قریبہ۔ معدي قرب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس جلود السباع والركوب عليها رواه ابو داود والنسائی۔ حضرت مقداد ابن معدی کرب کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھال کو پہننے سے اور اس کے اوپر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ درندہ جیسے شیر ہے، چیتا ہے، تو ان کی کھال کو پہننے سے بھی منع کیا، اور آدمی ان کی گدی بنا کر اس پر بیٹھے، اس سے بھی کیا کیا، کیوں؟ یہ متکبرین کا طریقہ، اس سے آدمی کے اندر بڑائی اور کیا پیدا ہوتا ہے بھائی، تکبر۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ مکروہ تحریمی ہے، درندوں کی کھال کا پہننا اور اس پر بیٹھنا، یہ کیا ہے، مکروہ ہے۔ اچھا، حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ دباغت سے پہلے تو درندوں کی کھالیں کیا ہوں گی، ناپاک، بیچنا بھی کیا ہوگا ان کا، اور جب دباغت دے دیا آپ نے درندوں کی کھال کو تو وہ کیا ہو جائے گی، پاک۔ اب بیچنا کیا ہے اس کا، تو بیچنا تو جائز ہے، یاد رکھنا، لیکن اس کے اوپر بیٹھنا، پہننا، یہ کیا ہے بھائی، مکروہ ہے۔ وعن ابي المليك بن اسامه عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع رواه احمد وابو داود والنسائي وزاد الترمذي والدارمي ان تفترش۔ حضرت ابو الملیح ابن اسامہ اپنے والد حضرت اسامہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھال سے منع کیا، یعنی اس کے نفع اٹھانے سے منع کیا، لیکن نفع اٹھانے سے مراد یہ کیا ہے، ارے پہننا، بچھانا۔ دیکھ لو آگے ترمذی میں یہ الفاظ زیادہ ہیں، اور دارمی میں انتفترشہ کہ تم اسے کیا کرو، بچھاؤ، اس سے منع کیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیا کیا اس سے، ہاں دباغت کے بعد اسے بیچ لے اور اس سے پیسہ کما لے، دباغت کے بعد، یہ کیا ہے بھائی، جائز۔ اور حضرت ابو الملیح یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کون، ابو الملیح کیا سمجھتے تھے، مکروہ سمجھتے تھے درندوں کی کھال کی قیمت کو،
درندے کی کھال کی قیمت کو کیا سمجھا کرتے تھے وہ؟ مکروہ. یعنی اس کے خرید و فروخت کو کیا سمجھتے تھے؟ مکروہ. اب یا تو یہ کہہ دو کہ یہ ابو الملیح کا اپنا فتویٰ ہے، یا یہ کہو کہ وہ جو مکروہ سمجھتے تھے کب سمجھتے تھے؟ دباغت سے پہلے، اور دباغت کے بعد اب وہ کیا ہو گئی؟ پاک. درندے کی کھال، اب اسے بیچنا اور خریدنا جائز. وعن عبد الله بن عقيل قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب عصب رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. حضرت عبداللہ ابن عقیم یہ ایک تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ آیا جس میں یہ لکھا ہوا تھا ان لا. کیا لکھا ہوا تھا بھائی؟ کہ تم لوگ نفع نہ اٹھانا مردار کی کھال سے، اور نہ کس سے بھائی؟ اس کے پٹھے سے. نہ مردار کی کھال سے اور نہ مردار کے. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ مردار کی کھال بھی کیا ہے؟ ناپاک، اور پٹھا بھی کیا ہے؟ یہ حدیث پچھلی حدیثوں کی کیا ہو گئی؟ بالکل خلاف. تو اسے یاد رکھو کہ یہ حدیث جو ہے حضرت عبداللہ ابن عقیم تابعی سے نقل ہے، تو یہ حدیث کیا ہے؟ مرسل. اور پیچھے حدیث کیسی گزری ہے؟ مرفوع. یہ ان کا مقابلہ. حکم وہی ہے جو اوپر حدیثوں میں گزرا کہ جب کس سے کر لیا آپ نے؟ دباغت دی. اب اس کے حال کیا ہو گئی ہے؟ اس سے نفع اٹھانا چاہیے. ایسی پٹھوں سے بھی نفع اٹھانا چاہیے. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا ذبحت رواه مالك وأبو داود. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. کیا حکم دیا ہے باقاعدہ؟ کہ مردار کی کھال سے نفع اٹھانے کا. جب اسے کیا دے دیا جائے؟ کھال کو دباغت. مردار کی کھال سے نفع اٹھانے کا حکم دیا جب کھال کو دباغت دے. وعن ميمونة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يذبحون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخذتم إهابها قالوا إنها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرض رواه أحمد يطهرها. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چند قریش کے لوگ گزرے. رجال من قریش یجبون شاۃ لہم، جو اپنی بکری کو گھسیٹ رہے تھے. کیسے؟ مثل الحمار. کیسے بھائی؟ جیسے کس کو گھسیٹتے ہیں؟ گدھے کو. جیسے مرے ہوئے گدھے کو گھسیٹ کے لے جاتے ہیں نا، ایسے گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا لو اخذتم اہابہا، کاش کہ تم اس کی کھال اتار لیتے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بکری تو مردار ہے. آپ نے فرمایا مردار تو ہے لیکن اس کی کھال کو پاک کر دیتا پانی. والقرض، اور کون بھائی؟ کیکر کے پتے. قرض کسے کہتے ہیں؟ کیکر کے پتوں سے بھی اس زمانے میں دباغت دی جاتی ہے. تو اسے پاک کر دیتا. پاکی کون؟ پانی. اور یعنی کسی بھی طریقے سے دباغت ہو جائے تو کیا ہو جائے گی؟ کھال پاک ہو جائے. وعن سلمة بن المحبق قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك إلى آل بيت. حضرت سلمہ ابن محبق فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ تبوک کے موقع پر ایک گھر میں تشریف لائے. اسی گھر والوں نے آپ کو بلایا. فَإِذَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ، تو آپ نے دیکھا کہ ایک قربہ لٹکی ہوئی ہے. قربہ کے معنی مشکیزہ. پہلے پانی بھر کے مشکیزہ میں لٹکا دیتے تھے گھر پینے کا پانی. تو آپ نے فَسَأَلَ الْمَاءَ، اسے دیکھ کر پانی مانگا کہ بھائی پانی پلانا. تو ان گھر والوں نے کہا قالوا لَهُ یا رسول اللہ إِنَّهَا مَيْتَةٌ، گھر والوں نے آقا سے کہا یا رسول اللہ یہ مردار کی کھال کی بنائی ہوئی ہے. انہا میتۃ، یہ مردار ہے، یعنی یہ مشکیزہ جو ہے مردار کی کھال کا. فقال، آپ نے فرمایا دباغھا طہورھا، کھال کو دباغت دینا اسے کیا کر دیتا ہے؟ پاک. ایسا پاک ہو جائے گا اگر آپ اس میں گیلی چیز بھی رکھیں گے نا
फिर भी वो क्या नहीं होगी, नापाक